رحیم جناب محترم قائد محمد نواز شریف صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، پارٹی کے صوبائی صدور، عہدیداران، جنرل کونسل کے ممبران، ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران، آپ سب کو میں آج مسلم لیگ نون کی اس خصوصی جنرل کونسل کے اجلاس میں پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا اجلاس ایک نہایت اہم موضوع کے حوالے سے خصوصی طور پہ بلایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تاریخی جدوجہد کر رہی ہے۔ ہماری جدوجہد مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی اب آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو آج آپ کو دی جائیں گی، کچھ فیصلے ہیں جو کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اپنے قائد جناب محترم نواز شریف سے اگلے مرحلے کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے 3 سال پاکستان کی سیاست میں ایک نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں۔ 28 جولائی 2017 کو ہمارے قائد کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دے کر چند لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت تاریخ کی گرد میں دب جائے گی اور پاکستان کی وہ منتخب قیادت جو عوام کے ووٹوں سے عوام کی خدمت کر رہی تھی، وہ اس نااہلی کے بوجھ تلے دب کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ لیکن آج 3 سال کے بعد جب 4 مارچ 2021 کو ہم کھڑے ہیں تو ہمارے قائد کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قوت پاکستان میں اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جب تاریخ میں کبھی اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی اور کبھی اتنی بڑی تائید اس کی پشت پر نہیں تھی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اس کو عدالتی فیصلوں سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ دستوری وزیر اعظم کو تو معزول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہو اس سے عوام کو اور عوام کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے اور پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کی سیٹ بھی جیت رہی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا تو جو ناانصافی ہمارے قائد کے ساتھ ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی تھی، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں صرف چند باتیں مختصراً تنظیمی طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مئی 2019 کو قائد محترم اور صدر مسلم لیگ نون نے تنظیمی ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی۔ ایک نئی ٹیم کو ذمہ داریاں دی تھیں
آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ گزشتہ 1.5 سالوں کے اندر ہم نے مرکز کی سطح پہ تمام تنظیم مکمل کر لی ہے. صوبوں کی سطح پر مسلم لیگ نون کی تنظیمیں موجود ہیں. ڈویژن کی سطح پہ ہم نے نیا کیڈر بنایا اور ڈویژنل سطح پہ تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں. ضلعوں کی سطح پر تنظیموں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ایک نیا کیڈر ہم نے پی پی کے حلقے پہ متعارف کرایا تھا. وہاں پر بھی تقریباً 90% تنظیمیں صوبوں نے مکمل کر لی ہیں اور اب ہم اس کام کو یونین کاؤنسل کی سطح پر مکمل کر رہے ہیں. میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ تنظیمی عہدیدار جن کو جگہ دی گئی ہے، اب قائد محترم کی ہدایت اور صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت کی روشنی میں ہم ان کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں وہی عہدیدار برقرار رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا. عہدہ برائے عہدے کے کلچر کو ختم کیا جائے گا. تو میری گزارش ہے ان تمام عہدیداروں سے کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، برائے مہربانی اپنی کارکردگی پر پوری توجہ دیں اور اس امانت کو جو آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی لغزش نہ لے کر آئیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی دھڑے بندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم قائد محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہم ایک خاندان کے رکن ہیں اور ہمارے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو ہمارے قائد، ہماری قیادت اور ہماری جماعت کے ساتھ اخلاص اور خلوص رکھتا ہے. اپنے ذاتی اختلافات کو ہم نے تنظیمی کام کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننے دینا. اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تنظیمی عہدیداروں کو پارٹی کے اندر ڈسپلن کو پروموٹ کرنے کا کلچر بھی لے کر آنا چاہیے. اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، یہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اگر ہم اپنے جلسوں میں ہڑبونگ دکھائیں گے، ہر بندہ سیلفی اور کیمرے کی تصویر کے لیے خود کو نمایاں کرے گا تو اس سے پارٹی میں ڈسپلن قائم نہیں ہوتا. میں خاص طور پہ اپنے ان کارکنوں اور قائدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سٹیج پہ آنے کی بجائے سامنے نیچے بیٹھ کر ڈسپلن سے کارروائی میں شرکت ہونے کا فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ اصل میں ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو لوگ سٹیج پہ آ کے تصویر بنواتے ہیں یا نمایاں کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ لوگ ان کے بارے میں کس قسم کے تبصرے کرتے ہیں. لہذا سٹیج کے اوپر اسی کو آنا چاہیے جس کی نشست سٹیج کے اوپر رکھی گئی ہے. فالتو شخص کو خود کو نمایاں کرنے کا کلچر ختم کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کچھ ناخوشگوار گزر رہی ہوں گی، لیکن ہمیں ان باتوں کو اپنی جماعت میں رائج کرنا ہے، چونکہ اگر ہم ایک ڈسپلن کی پارٹی نہیں بنیں گے تو ہم کبھی پاکستان کی تعمیر نو نہیں کر سکتے. دوسری بات میں آپ کے ساتھ جو جلد از جلد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ
आइन की तरमीम है जिनकी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने मंजूरी दी थी, और हमारा आइन कहता है कि जनरल काउंसिल भी उनकी मंजूरी दे तो वो आइन का हिस्सा बनती हैं। तो सबसे पहले हमने डिवीजन का जो टियर कायम किया था पार्टी में, उसके ओहदेदारों का जिक्र नहीं था तो आइन के अंदर, तो हम एक तरमीम करके डिवीजन के ओहदेदारों का आइन में जिक्र लेकर आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे विंग्स थे उनका सराहत के साथ जिक्र नहीं था कि पार्टी ने कौन कौन से विंग्स कायम करने हैं, तो जो तंजीमी मीटिंग में हमारे कायद ने जिन विंग्स की मंजूरी दी हुई थी उन विंग्स को भी हम आइन के अंदर शामिल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे आइन के अंदर जो सूबे के अंदर सूबाई सतह पे तंजीम कायम की गई है उसकी गुंजाइश नहीं थी, तो सूबाई हलके की तंजीम को भी हमने आइन में शामिल कर दिया है। इसी तरह हमने ये तरमीम की थी कि पार्टी में एक से ज्यादा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हो सकते हैं। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर का यूनिट जब बना था तो उसे वर्किंग कमेटी के अंदर नहीं समोया गया था, तो हमने उसको भी शामिल किया है ताकि आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी वर्किंग कमेटी के अंदर भी आ जाए। फाटा का सूबा खत्म हो गया है तो फाटा खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया है, तो इस हवाले से हम फाटा मुस्लिम लीग नून को भी खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून में जम कर रहे हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है वो ओहदेदारों की मुद्दत 5 साल मुतय्यन करता है, तो हमारे आइन में वो 4 साल की थी, तो हम भी उसको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 5 साल के लिए मुतय्यन कर रहे हैं। इसी तरह पार्टी के सदर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अगर कोई सूबे का सदर या कोई और ओहदा भी सूबाई या मरकजी खाली होता है तो उसको नामजद कर सकता है जब तक कि उसका इलेक्शन ना हो। इसके अलावा हम इसमें यूनियन काउंसिल की सतह पे भी जो ओहदे हैं उनको पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रहे हैं। विंग्स की सतह पे 2 तरमीम जो विंग्स में है कि हम विंग्स को नुमाइंदा करने के लिए एमएसएफ के मेंबर के लिए जरूरी होगा कि वो बोनाफाइड स्टूडेंट हो, तो कोई गैर स्टूडेंट एमएसएफ का मेंबर नहीं हो सकता। और इसी तरह जो यूथ विंग है उसमें भी हम 38 साल की उम्र की कैद लगा रहे हैं कि वो ओहदेदार जो 38 साल से ज्यादा होंगे वो मदर विंग के अंदर चले जाएंगे और यूथ विंग में मैक्सिमम एज 38 साल की होगी। और ये इसलिए कि पाकिस्तान की 45% आबादी जो है वो 38 साल से कम उम्र है, और इस 45 साल की आबादी को हमें यूथ विंग के जरिए अपनी पार्टी के अंदर नुमाइंदगी देनी है। इसके साथ में कुछ ऐलानात हैं जो कायदे मोहतरम की मंजूरी के साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से करना चाहता हूं। पीडीएम ने फैसला किया है कि 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और 30 मार्च को 3 बजे तक ये काफले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो कराची से इस मार्च का 26 को आगाज होगा। बाकी तमाम सूबों और इजला के हजरात 30 मार्च को 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से अपने शेड्यूल मुरतब करेंगे। जो 1 दिन में पहुंच सकता है वो 29 को चलेगा, जो 2 दिन में पहुंच सकता है वो 28 को चलेगा, जो सेम डे पहुंच सकता है वो 30 की सुबह को चलेगा। इसमें टिकट होल्डर्स, एमएनएज और एमपीएस हर सूबाई हलके में
اگلے 10 دنوں کے اندر کم از کم 5 عوامی اجتماعات یا جلسے منعقد کریں گے، جس میں وہ عوام کو لانگ مارچ کے اغراض و مقاصد بیان کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہر پاکستانی کو کیوں اس لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے۔ تو ہر صوبائی حلقے میں 5 عوامی اجتماعات ہر ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر یقینی بنائے گا۔ ہر صوبے کے حلقے کی سطح پر 10 رکنی فعال کارکنوں پہ مشتمل لانگ مارچ موبلائزیشن اور انتظامات کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اگلے 3 روز میں ہر صوبائی حلقے میں کم از کم 10 فعال ترین کارکنوں پہ مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اس حلقے میں لانگ مارچ کی تیاری کا کام شروع کر دیں گی۔ ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کم از کم 500 افراد کا قافلہ لانگ مارچ میں شرکت کرے گا، جو اپنے ساتھ مکمل تیاری کر کے لائے گا تاکہ جب تک اسے یہاں پر قیام کرنے کی کال دی جائے گی وہ یہاں پر اسلام آباد میں خیمہ زن ہو سکے۔ اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے گاڑیاں، جیپس اور کوسٹرز لے کر آنے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کو یہاں پر قیام میں سامان رکھنے اور لاجسٹکس میں آسانی ہوگی، اور یہ اسلام آباد لانگ مارچ کی گاڑیوں سے اور بندوں سے انشاءاللہ تعالی پورا چوک ہو جائے گا۔ مرکزی اور صوبائی سطح پر عہدیداروں پہ مشتمل مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا، جو روزانہ کی بنیاد پہ ضلعوں سے اور صوبائی اسمبلی کی سطح سے لانگ مارچ کی تیاری کی رپورٹیں روزانہ کی بنیاد پہ حاصل کرے گا۔ تمام ونگز اپنے اپنے شعبوں کی لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کا فی الفور پلان بنائیں گے۔ مرکزی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مزدور، کسان، وکلاء، یوتھ ونگ، خواتین، علماء مشائخ، مائنورٹی ونگ، تاجر ونگ، ہر ونگ جو ہے وہ اپنی ونگ کا لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جلوس ترتیب دے گا اور اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ صوبائی جی اور یہ جو بھی وہاں کی تنظیم ہے اس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ نے ان قافلوں کو لانگ مارچ کے مرکزی قافلے میں شامل کرنا ہے۔ صوبائی صدور اور ڈویژنل صدور ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ ان مقاصد کے اوپر بھرپور تیاری شروع کر دیں، اور جو ابھی قائد بھی آپ کو اور ہمیں ہدایات دیں گے ان کو ہم سرخرو کرنے کے لیے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس لانگ مارچ کو پاکستان میں ایک تاریخی لانگ مارچ بنائیں۔ یہ لانگ مارچ اس ادھورے سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہے جو ہم سے 2018 میں ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے چھینا گیا تھا۔ جس ترقی کو چھین کر آج پاکستان پہ بدحالی، مہنگائی اور افلاس اور رسوائی مسلط کی گئی ہے، اس کو بدلنے کے لیے ہر پاکستانی کو ہم نے اس میں نکالنا ہے اور شامل کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ بلوچستان سے، صوبہ سندھ کے اندرون سے، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے، آزاد کشمیر، پنجاب، گلگت بلتستان،
पूरे मुल्क से आज आप सब ख्वातीन और हजरात जिस जोश और जज्बे के आज जिस जोश और जज्बे के साथ आप आए हैं वो खराजे तहसीन है। और अपनी गुफ्तगू खत्म करने के से पहले मैं आपसे वो तरामीम जो मैंने आइन के अंदर पेश की हैं उनसे उनकी मंजूरी के लिए तायद लेना चाहूंगा। क्या आपको मंजूर है? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब।